وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ بیوہ عورت سے شادی اس کا اصولی حق ہے اور ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بیوہ عورتیں یعنی جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے یا طلاق یافتہ عورتیں جن کو شوہر نے طلاق دے دی ہو، ایسی عورتوں سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج کل ہر ایک کو کنواری لڑکی چاہیے، ہر ایک کو کنواری لڑکی چاہیے، ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے، تمنا اور ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہم کو تو کنواری لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ وہ عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا یا جن کو کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، تو ایسی عورتیں کہاں جائیں گی؟ معاشرے میں وہ کہاں رہیں گی اگر کوئی ان سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوگا؟ اور آج کل ہم ان کے خرابیاں دیکھتے ہیں۔ وہ عورتیں جو بیوہ ہو گئی، وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہو گئی، ان سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پوری زندگی گھٹ گھٹ کر کے مرتی ہیں۔ یا تو جو ان کی بھابیاں ہیں ان کا ظلم و ستم سہتی ہیں، یا تو گھر کے اندر جو مائیں ہیں، دوسری بہنیں ہیں، یا جو سسرال کے اندر ہیں تو سسرال کے اندر دیور جیٹھ ان لوگوں کے ظلم و ستم سہتی ہیں اور ان کی بری نظروں اور ہوس کا نشانہ بنتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسی عورتوں کا کیا ہوگا کہ جو بیوائیں ہو گئی ہیں، جن کو طلاق ہو گئی ہے، کیا ان کو حق نہیں ہے آگے زندگی جینے کا؟ کیا وہ ایسے ہی دوسروں کے سامنے نوکرانی بن کر کے رہیں گے؟ ظاہر ہے جب ایک عورت کو طلاق ہو گئی تو یا تو ماں باپ کے گھر آ کر کے بیٹھے گی۔ اب ماں باپ نے بڑے پیار سے، بڑے لاڈ سے، چاہ سے اس کی شادی کی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب وہ کہاں جائے گی؟ سسرال والے رکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جب بیٹا نہیں رہا تو بہو کو کیوں پالے گی؟ بہو کا ہم کیا کریں گے؟ تو بعض لوگ رکھ دیتے ہیں لیکن خدمت کے لیے کہ یہ ہماری خدمت کرے گی، کھانا بنائے گی، کپڑے دھوئے گی، تو گویا وہ ایک لڑکی نہیں کسی کی بلکہ ایک نوکرانی سمجھ کر کے اس کو رکھا جاتا ہے۔ اگر وہاں نہیں ہے، ماں باپ کے گھر آئے گی تو ماں باپ کا دل اور ٹوٹتا ہے کہ اب کیا کریں اس کا؟ کسی کو طلاق ہو گئی ہے تو اب وہ گھر آ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، سب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہم کو تو ہماری عورت چاہیے۔ اب ایسے میں ایسی عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہو یا جو بیوہ ہو گئی ہوں، وہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہیں، اور ان کی پوری زندگی بیچاریوں کی یا تو نوکرانی کی صورت میں گزر جاتی ہے کہ جو بھی چاہتا ہے ان کو نوکر بنا کر کے رکھتا ہے، ان سے خدمت لیتا ہے، یا تو ان کے اوپر ظلم و ستم سہتا ہے، اور وہ بیچاری اس وجہ سے کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم جائیں گے کہاں؟ شوہر کا ایک گھر تھا جہاں راج کرتی تھی، رانی بن کر کے رہتی تھی، ملکہ بن کر کے رہتی تھی، اب اس نے طلاق دے دی ہے اور بیچارہ دنیا میں نہیں رہا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب یا تو ماں باپ کے گھر، یا تو بھائیوں کے گھر، یا تو سسرال میں اب ان کی زندگی نوکرانے سے بھی بدتر بنا دی جاتی ہے، اور اگر دوسرا نکاح کرنے کو کہا جائے تو لوگ عیب سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کرنے کو تیار بھی ہو جائے، کوئی عورت خوش دلی سے چاہے بھی کہ میرا دوسرا نکاح ہو جائے، تو کوئی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ سب یہ چاہتے ہیں ہم کو تو کنواری مل جائے، سب کی ڈیمانڈ کنواری کی ہوتی ہے۔ اب ایسے میں معاشرے کے اندر یہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ بڑا اہم سوال ہے۔ لوگ نہیں نکاح کرتے، طلاق جن کو ہو گئی ہے ان سے بھی نکاح نہیں کرتے، جو بیوائیں ہو گئی ہیں ان سے بھی نکاح نہیں کرتے۔ سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس ہم کو تو کنواری چاہیے، ہم کو تو کنواری چاہیے۔ حالانکہ دوسرا نکاح یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ عورتیں پاک دامن رہیں۔ یاد رکھیں، معاشرے کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن عورتوں کو طلاق ہو گئی، جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا، اب کوئی ان سے نکاح کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ نے خواہشیں سب کے ساتھ رکھی ہیں، اب وہ عورتیں کہاں جائیں گی؟ ظاہر ہے پھر شیطان ان کو غلط راستے پر لے کر کے جاتا ہے، برے راستے پر لے کر کے جاتا ہے۔ زنا جیسے قبیح اور کبیرہ گناہ کا صدور ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں شرم و حیا نہیں ہے۔ شرم و حیا کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے جو ایک جائز ذریعہ ان کے سامنے رکھا تھا، ایک جائز جو طریقہ بتایا تھا، ہم لوگ وہ تو کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے ان کے درد کو سمجھیے، ان کی تکلیف کو سمجھیے، اور دوسرے اور تیسرے نکاح کو رواج دیجیے، اور بیوہ عورتوں سے شادی کیجیے، جن کی طلاق ہو گئی ہے ان سے شادی کیجیے، تاکہ معاشرے کے اندر ایک صالح معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ اور ایسی عورتیں جو دکھ کی ماری ہوئی ہیں، درد کی ماری ہوئی ہیں، دوسروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہیں، جو گھٹ گھٹ کے جی رہی ہیں، جو مانگنے کو ترستی ہیں۔ ظاہر ہے جب شوہر نہیں ہے، مر گیا ہے، تو اپنی کفالت کیسے کریں گی؟ اگر بچے ہیں تو بچوں کی کفالت کہاں سے کریں گے؟ وہ کوئی ان سے جب شادی نہیں کرے گا تو وہ مانگیں گی، یا تو اپنی عزتوں کو نیلام کریں گے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے دیار میں۔ تو اس لیے اللہ کے واسطے اس چیز کو سمجھیے، ان کے دکھ درد کو سمجھیے۔ قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کیا گیا، جیسا کہ ہم نے خطبے کے اندر یہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔
کہ وہ عورتیں جن کو طلاق ہو گئی ہے جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اب ان کو دوسری شادی کرنے سے نہ روکو. اگر وہ راضی ہو جاتی ہیں دوسری شادی کے لیے تو اب ان کو دوسری شادی کرنے سے نہ روکو. یہ منع کیا گیا. علماء فرماتے ہیں کہ جہاں اس آیت کے اندر طلاق یافتہ عورت کا ذکر ہے وہیں پر اس حکم میں بیوہ عورت بھی شامل ہے. بیوہ عورت بھی شامل ہے. اب سوچئے صحابہ کا زمانہ اتنا پاکیزہ زمانہ کیوں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے. کیوں زمانہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں غزوہ احد کے اندر جب 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے اور ہر چوتھے گھر کے اندر، ہر 4 میں سے ایک گھر کے اندر بیوہ عورت تھی. 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے ہیں غزوہ احد کے اندر. اسلام نے کیا کیا؟ وہ جو عورتیں تھیں، جو بیوائیں تھیں، جن کے شوہروں کا جنگ کے اندر انتقال ہو گیا، جو شہید ہو گئے تھے، کہا گیا نکاح کرو. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 3 سے 4 سے جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہوں ان سے نکاح کرو. تو وہ عورتیں جو بیوہ ہو گئی تھی، 70 صحابہ کی جو ازواج تھی، صحابہ نے ان سے نکاح کیا، ان کو اپنی کفالت کے اندر لیا، اپنے عقد میں لیا، ان سے نکاح کیا اور ان کی تمام ضرورتوں کی کفالت کی. ایک بات اور آپ کو بتاتا ہوں، اب پوری تاریخ کنگھال لیجئے، تمام سیرتوں کا، تمام احادیث کا مطالعہ کر لیجئے. تقریباً حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجمع موجود تھا. کتنا؟ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجمع موجود تھا. لیکن 1.25 لاکھ میں سے 2-4 صحابی کے علاوہ کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے صرف ایک نکاح کیا. ہر صحابی کے نکاح میں 2-3-4 ہر صحابی کے نکاح میں 2 سے زیادہ بیویاں تھی، ازواج تھی. باوجود کہ غربت کا زمانہ تھا، اپنا سارا مال و متاع مکہ کے اندر چھوڑ کر کے آ گئے تھے. مدینے میں جب آئے تو بے سر و سامانی کی حالت میں آئے تھے، کچھ بھی پاس میں نہیں تھا، غربت کی حالت میں آئے تھے. اوپر سے غزوات کا زمانہ چل رہا تھا، لڑائی میں جا رہے تھے، زندہ واپس بھی آئیں گے کہ نہیں اس کا پتہ نہیں تھا. گھروں کے حال یہ تھے، فاقے تھے، مہینہ بھر گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. پھر بھی کسی صحابی کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، 2-3 سے زیادہ ہی بیویاں ملے گی، کم نہیں ملے گی. ایک بیوی 1-2 صحابی کے علاوہ کسی کی نہیں ملے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کئی شادیاں کی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 2 تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں سے شادی کی ہے، ایک کے بعد دیگرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء الگ ان سے تھی، حضرت عائشہ الگ بیوی سے تھی. تو جتنے بھی آپ صحابی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کوئی آپ کو ایک شادی والا نہیں ملے گا 1-2 کے سوا. سب نے 1 سے زیادہ شادیاں کی تھی. اور ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سے زیادہ نکاح کیے. صرف ایک بیوی آپ کی کماری تھی، ایک بیوی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول فرماتے ہیں کہ تمہارے سوا کسی کماری عورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی. 11 میں سے 10 کی 10 یا تو بیوہ تھی یا تو وہ تھی جن کو طلاق ہو گئی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تو 2 عورتیں، مطلب 2 شوہر ان کے پہلے ہو چکے تھے. کسی کا انتقال ہو گیا تھا، کسی نے طلاق دے دی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 میں سے 10 سے ان عورتوں سے شادی کی کہ جن کو طلاق ہو گئی تھی یا جو بیوہ ہو گئی تھی. کیوں؟ معاشرے کو سبق دینا تھا کہ معاشرے کے اندر جو یہ عورتیں ہیں جن کے شوہر نہیں ہیں، جن کو طلاق ہو گئی ہے، ان کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے. ان کو اکیلا چھوڑ دیا تو معاشرے کے اندر زنا، بے حیائی، فحشکاری، بدکاری عام ہو جائے گی. لہذا شادی کرو. قرآن کریم میں کہا گیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو تمہیں پسند آتی ہیں، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 4 تک کی اجازت ہے، ان سے نکاح کرو. اور اس آیت میں کہیں نہیں کہا گیا کماری سے کرنا ہے، نہیں کہا گیا. کسی بھی عالم نے یہاں پر کماری کی قید نہیں لگائی کہ ہم کو بے نکاحی عورت چاہیے، کماری چاہیے. نہیں، جو تمہیں پسند ہو، کماری ہو، بیوہ ہو، جس کو طلاق ہو گئی ہو، 2 بچے ہوں، 6 بچے ہوں، جو تمہیں پسند ہے اس سے کرو. کیوں کہا گیا ہے؟ 1 سے زیادہ کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ معاشرے کے اندر اس طرح کی جو بے یار و مددگار جو عورتیں رہ گئی ہیں، جن کو طلاق ہو گئی، جو بیوہ ہو گئی، تاکہ ان کو ایک سہارا مل جائے، ان کی دیکھ بھال کرنے والا مل جائے، ان کی کفالت کرنے والا مل جائے اور معاشرے سے بے حیائی ختم ہو جائے. اس لیے کہا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے بیوہ کی خبر گیری کی، جس نے مسکین اور بیوہ کی خبر گیری کی، وہ ایسے تہجد گزار کے مانند ہے جو کبھی سست نہیں ہوتا. بیوہ کی خبر گیری کرنے والے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے حدیث مبارکہ میں. کیوں؟ یہ اس وجہ سے ہے تاکہ معاشرے سے بے حیائی ختم ہو جائے. آج کل ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہو گیا ہے، بیوہ سے کوئی کرتا نہیں ہے، طلاق یافتہ سے کوئی کرتا نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر کے اگر کماری غریب ہے،
جو کنواری ہے لیکن غریب گھرانے سے، اس سے بھی کوئی نہیں کرتا. ہر ایک کو یہ چاہیے خوبصورت ہو، حسن جمال ہو، لمبی چوڑی ہو، مالدار گھرانے سے ہو، بلٹ لے کر کے آئے، کار لے کر کے آئے. یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، جس کی وجہ سے غریب گھرانے کی بچیاں اپنے گھروں کے اندر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے. اللہ نے خواہشیں سب کے ساتھ رکھی ہیں، پھر وہ کہاں جائیں گی؟ ایسی عورتیں کہاں جائیں گی اگر وہ حرام طریقہ نہیں کریں گی تو کیا کریں گی؟ تو اس لیے معاشرے کے اندر بیوہ عورت سے شادی کرنا، طلاق یافتہ جس کو طلاق ہو گئی ہے اس سے شادی کرنا، یہ ان کا حق ہے جو اسلام نے ان کو دیا ہے. اگر ہم نہیں کرتے ہم گنہگار ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ جس کے اندر استطاعت ہے، ہمت ہے، جو دوسری شادی کر سکتا ہے، جو دوسری بیوی رکھ سکتا ہے، اور اس کو اپنے اوپر یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ میں ناانصافی نہیں کروں گا، بھلے ہی وہ پہلی بیوی کے ساتھ خوش ہو، اس سے بچے بھی ہوں، سب ضرورت اس کے خیال رکھتے ہوں، پھر بھی علماء فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو دوسری شادی کرنی چاہیے، ایسے شخص کو دوسری شادی کرنی چاہیے. ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، غالباً امام غزالی حضرت حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ جس کی ایک عورت ہو وہ بیمار کی طرح ہے. اس کو حیض آ جاتا ہے تو اس کو بھی حیض آ جاتا ہے، یہ بیمار ہوتی ہے تو یہ بھی بیمار ہو جاتا ہے. ایک ہی بیوی ہے تو کچھ کر نہیں سکتا، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، وہ تندرست نہ ہو جائے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ بیمار ہوتی ہے، یہ بھی بیمار ہو جاتا ہے. اور فرمایا جس کی 2 شادیاں ہیں تو وہ 2 انگاروں کے مانند ہے، جیسے کوئی بندہ 2 انگاروں کے بیچ میں ہو. جس کی 2 بیویاں ہوں، یہ ادھر کھینچتی ہے، وہ ادھر کھینچتی ہے، تو ایسا ہے جیسے 2 انگاروں کے بیچ میں جس کے ہاتھ لگے وہی جلانے کی کوشش کرتی ہے، یہ ادھر کھینچتی ہے، وہ ادھر کھینچتی ہے. اور فرمایا کہ جس کی 3 عورتیں ہوں، جس نے 3 شادیاں کی ہوں، تو وہ مہمان کی طرح ہے. آج اس کے گھر میں، کل کو اس کے گھر میں، پرسوں کو اس کے گھر میں، جس کے پاس بھی جاتا ہے وہ بہترین طریقے سے خاطر تواضع کرتی ہے، آئیے آئیے. تو جس کی 3 شادیاں وہ مہمان کی طرح ہے. اور فرمایا جس کی 4 شادیاں ہیں وہ دولہے کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ دولہے کی طرح ہے کہ اس کی ہر رات نئی رات کی طرح ہوتی ہے، جیسے دلہا نئی رات. تو جس کی 4 شادیاں ہیں، آج اس کے گھر، کل کو اس کے گھر، پرسوں کو اس کے گھر، ترسوں کو اس کے گھر، تو جس کی 4 شادیاں ہیں تو وہ دولہے کی طرح ہے. کون دلہا نہیں بننا چاہے گا؟ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ شادی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا. میری امت قیامت میں سب سے زیادہ ہوگی اور میں اس پر فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اب ہمارے معاشرے میں، فی الحال کے معاشرے میں حرامی بچے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اور نکاح کے ذریعے سے کم، کیونکہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا، زنا کو آسان بنا دیا. نکاح کرنے کے لیے 5 لاکھ ہونے چاہیے، زنا کرنے کے لیے 5,000 بھی بہت ہیں. زنا کرنے کے لیے 5,000 بھی بہت ہیں، جبکہ نکاح کرنے کے لیے 5 لاکھ چاہیے. اتنے کا کھانا ہونا چاہیے، اتنا جہیز ہونا چاہیے، یہ سامان ہونی چاہیے، یہ گاڑی ہونی چاہیے، لڑکی ایسی ہونی چاہیے، ویسی ہونی چاہیے، خاندان ویسا ہونا چاہیے. اتنا ہم نے معاشرے کو، نکاح کو ٹف بنا دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ نکاح کو آسان بناؤ، زنا خود بخود ختم ہو جائے گا، اور نکاح کو جتنا مشکل بناتے جائیں گے زنا اتنا آسان ہوتا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات نے فرمایا کہ نکاح برکت والا وہ ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو. سب سے کم خرچہ جس کے اندر ہوگا وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے. ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب رواج ہو گیا، زنا پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، اور نکاح کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. تو عرض کرنا یہ مقصد یہ ہے کہ بیوہ عورتوں سے، طلاق یافتہ عورتوں سے شادی کیجئے، ان کی کفالت کیجئے، ان کی خبر گیری کیجئے، معاشرے میں ان کو عزت کا مقام دلائیے، اور ایسی عورتوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس سے ان کو نجات دلائیے. انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا. اور آخر میں میری وہ مائیں، بہنیں، وہ عورتیں جو نہیں چاہتی کہ ان کا شوہر دوسری شادی کرے، ان سے عرض یہ ہے، آپ بھی کسی کی ماں بہن ہیں، آپ بھی کسی کی بیٹی ہیں. آپ تو عورت کا دکھ درد زیادہ سمجھتی ہے، عورت کا دکھ درد زیادہ سمجھتی ہے. بعض عورتیں اس وجہ سے کہ محبت بٹ نہ جائے، میرے شوہر کی محبت ڈیوائڈ نہ ہو جائے، دوسری آئے گی اس کو مجھ سے چھین لے گی، اس کو اپنا بنا لے گی، اس کے بچے ہو جائیں گے تو شوہر کا دل اس طرف مائل ہو جائے گا. یاد رکھیے یہ تمام باتیں غیر یقینی ہیں. آپ اپنا ویوہار، آپ اپنے عادات و اخلاق ایسے بنائیے کہ شوہر آپ کا دیوانہ ہو جائے، شوہر آپ کا دیوانہ ہو جائے. لیکن دوسری شادی سے مت روکیے، کیونکہ یہ اس کا شرعی حق ہے. اگر آپ کو پتا ہے میرا شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے، اس کے اندر ہے ہمت ہے، تو اس کو اجازت دیجیے، تاکہ تمہارے جیسی کوئی دوسری بہن، تمہارے جیسی کسی کی بیٹی جو کسی گھر میں گھٹ گھٹ کے مر رہی ہے، جو بوڑھی ہو رہی ہے، تاکہ اس کی کفالت ہو جائے. دونوں بہنیں مل کر کے آپس میں نہیں رہ سکتے اچھے سے؟ بالکل رہ سکتے ہیں. پھر بھی تو بعد میں ایسے ہو جائے، شوہر کبھی کتنے کیسز ہمارے سامنے ایسے ہیں کہ شوہر نے دوسری شادی زبردستی کر لی، دوسری عورت سے نکاح کر لیا، عورت کو بتایا بھی نہیں. اب یہ کیا کرے گی؟ آخر میں تو صبر آ ہی جاتا ہے نا کہ چلو اب کر لیا ہے تو اب ساتھ میں نبھانا ہے. تو یہی چیز پہلے کیوں نہیں کی؟ پہلے اگر کر دیتے تو خوشی خوشی رہتے.
شوہر کو بھی ثواب ملتا، آپ کو بھی ثواب ملتا جو آپ نے صبر کیا ہے، جو اس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں آپس میں. تو یہ کسی کی بہن بیٹی کو زندگی کو سدھارنے کا بڑا اچھا موقع ہے، بڑا بہترین موقع ہے. لہٰذا ہمارے معاشرے کے اندر جو ایسی عورتیں ہیں جن کو طلاق ہو گئی ہے، کیا طلاق ہونا کوئی عیب کی بات ہے؟ نہیں، عیب کی بات نہیں ہے. جوڑے اللہ نے بنائے ہیں. کبھی کبھی غلطی سے کہیں اور ٹکر جاتا ہے، کہیں اور ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں اس کو صحیح جوڑے کا انتخاب کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کسی کو طلاق ہو گئی، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار طلاق کیوں ہوگی، اس کے اندر کوئی عیب رہا ہوگا، کوئی کمی رہی ہوگی، کوئی غلطی رہی ہوگی. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو تو ہی اس کو طلاق ہوئی ہو. ایسا نہیں ہے. طلاق ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، میں نے عرض کیا حضرت خدیجہ اس سے پہلے دو شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھی، دو شوہروں کے نکاح. تو طلاق ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ان کے لیے رشتے تلاش کیجیے، خود سے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھجوائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن کریم میں فرمان ہے، جیسا کہ میں نے پڑھ کر کے سنا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. دوسرے نکاح سے مت روکو. لہٰذا طلاق یافتہ عورتیں، بیوہ عورتیں، معاشرے میں ان سے نکاح کو رواج دیجیے. مگر ہمارے یہاں عجیب مزاج ہے کہ دوسری شادی کی خواہش اسی کو ہوتی ہے کہ جو خوشحال ہو، جس کو مالداری ہو، اور کوئی عورت اچھی اس کو پسند ہو جائے تو اس کے دل میں ولولہ جاگتا ہے. اللہ نے مال دیا ہے، کوئی عورت اچھی لگ گئی تو اب وہ دوسری شادی کرتا ہے. اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا بھلا ہو جائے، معاشرے سے یہ برائی کا مرائی اس لیے نہیں کرتا، نہیں مجھے اچھی لگی اور میں اس کو پال سکتا ہوں اس لیے نکاح کرتے ہیں. یاد رکھیں یہ سوچ بھی غلط ہے، یہ سوچ قابل ترک ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے. نکاح کیجئے اس لیے کیجئے تاکہ اس کی کفالت ہو جائے، اس کو چھت مل جائے، رہنے کے لیے گھر مل جائے، اور معاشرے کے ظلم و ستم سے اس کو نجات مل جائے، اس لیے کیجئے. تو انشاءاللہ پھر دیکھیں معاشرے سے برائیاں کیسے ختم ہو جائیں گی، بے حیائیاں کیسے ختم ہو جائیں گی، اور معاشرے کا رخ کیسے بدل جائے گا. میں نے عرض کیا نکاح کو آسان بنائیے. نکاح اتنا آسان ہونا چاہیے، اتنا آسان ہونا چاہیے. بعض کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ ایک صحابی سے دوسرے صحابی نے عرض کیا کہ جی فلاں آدمی آپ کا دوست ہے، میرا نکاح ان کے پاس لے کر کے چلے جائیے، ان سے کہیے کہ آپ کی بہن سے میرا فلاں دوست شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کا پیغام بھجوانا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات، میں بات کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ وہ صحابی ان کے پاس گئے اپنے دوست کے پاس کہ بھائی میرا فلاں دوست ہے، ان سے اپنی بہن کا نکاح کر دیجیے. تو وہ صحابی نے کہا بھائی اس کو تو میں جانتا نہیں کون ہے کون نہیں ہے، لیکن تم کو اچھے طریقے سے میں جانتا ہوں، تو کیوں نہ اپنی بہن کی شادی تم سے کر دوں. انہوں نے کہا بالکل کر دیجیے، مجھے تو منظور ہے. تو وہیں پر موقع کے موقع پر نکاح ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا. نکاح اس چیز کا نام ہے، اتنا آسان ہے. لڑکی کہے میں نے قبول کیا، لڑکا کہے میں نے آپ سے نکاح کیا، تو قبول ہو گیا. کھجور بانٹنا سنت ہے، مہر رکھ لیا جائے جو بھی متعین ہو جائے، بس یہ نکاح ہے. اتنا آسان نکاح ہے. لیکن ہم لوگوں نے فضولیات کے اندر پڑھ کر کے، بیجا رسموں کے اندر پڑھ کر کے اتنا مشکل بنا دیا کہ لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، لڑکی اچھے گھر سے ہونی چاہیے، اس کے پاس اتنا مال و متاع ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا شادی کے لیے 5 لاکھ چاہیے، زنا کے لیے صرف 5,000 کافی ہیں. 5,000 میں زنا ہو جاتا ہے، نکاح نہیں ہوتا. حالانکہ معاملہ الٹا ہونا چاہیے. نکاح کو اتنا آسان بنا. آج بھی بعض لوگ ہیں ایسے، بعض قبیلے، بعض خاندان ہیں ایسے جو 5-5 ہزار میں اور صرف کھجور کے اوپر نکاح کر لیتے ہیں، شربت لا کر کے نکاح کر لیتے ہیں، شیر خرما پلا کر کے نکاح کر لیتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ان کے یہاں یہ برائیاں نہیں ہیں. تو اسلام تو یہی چاہتا ہے نکاح کو آسان بنایا جائے. تو نکاح کو آسان کیجئے، وہ چاہے طلاق یافتہ ہو، وہ چاہے کماری عورت ہو، وہ چاہے بیوہ عورت ہو، ہر ایک سے اتنے آسانی سے نکاح ہو جائے کہ کسی غریب کو یہ فکر نہ ہو کہ میرے 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں تو میں ان کو کیسے بیاہوں گا، ان کی شادی کیسے کروں گا. کسی بھی ماں باپ کو یہ فکر نہ ہو کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو میں اس کا نکاح کیسے کروں گا. آج پھر وہی زمانہ جاہلیت والا دور لوٹ کر کے آ گیا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے کہ بیٹی ہو گئی، اب اس کی شادی کیسے کروں گا. میں 10 لاکھ 15 لاکھ کہاں سے لاؤں گا، میں 5 لاکھ کہاں سے لاؤں گا. میں وہی زمانہ جاہلیت والا کہ لوگ اس وقت بھی اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں پھر وہی ہو گیا ہے، پھر وہی زمانہ جاہلیت میں لوٹ کر کے جا رہے ہیں کہ بچی کو جب پتہ چلتا ہے جو الٹرا ساؤنڈ میں کہ بچی ہے تو گرا دیتے ہیں، حمل ضائع کر دیتے ہیں، یا تو زندگی بھر گھٹ گھٹ کے جیتے ہیں کہ اب اس کی شادی کیسے کریں گے. یاد رکھیے یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو زمانہ جاہلیت والی باتیں ہیں، ہم پھر وہیں جا رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو یہ ہے کہ کسی غریب کو یہ فکر ہی نہ ہو کہ میرے یہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے. حالانکہ بیٹی کا پیدا ہونا یہ خوش نصیبی کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش نصیب ہے وہ عورت کہ جس کے بطن سے، جس کے پیٹ سے پہلی لڑکی پیدا ہو، جس کے یہاں پہلی اولاد لڑکی ہو وہ خوش نصیب ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھے سے تربیت کرے وہ جنتی ہے. اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں، آپ نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے.
اما عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے گھر صرف ایک ہی بیٹی ہو، آپ نے فرمایا جس کے گھر ایک ہی بیٹی ہو وہ اس کی اچھی سے تربیت کرے، کفالت کرے، شادی کر دے، فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ تو جس کے ہاں بیٹیاں ہیں وہ بدنصیب نہیں ہے، وہ خوش قسمت ہے، یہ قرآن کریم بتاتا ہے ہم کو۔ اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے۔ یہاں پر میرے رب نے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا پہلے عورت کا تذکرہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ عورت بدنصیب نہیں ہے، عورت تو خوش قسمتی کی علامت ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ بیجا رسموں کی وجہ سے جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو منحوس سمجھتا ہے، بدقسمت سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں اتنی ساری گندگیاں ہم نے پھیلا دی ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، کوئی ایسی ویکسین بنا لی جائے جو سب کو دے دی جائے تو معاشرہ سدھر جائے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، عرض کرنا بس مقصد یہی ہے، مردوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے حرام چھوڑ کر کے حلال اختیار کیجیے۔ آج مرد، شادی شدہ مرد دوسری عورت سے حرام تعلقات رکھتا ہے لیکن حلال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کتنے شادی شدہ مرد ایسے ہیں جو غیروں سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، دوسری عورتوں کے پاس جاتے ہیں، اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں، اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں لیکن حلال کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے واسطے اگر کوئی آپ کو پسند ہے تو نکاح کیجیے، نکاح میں لے کر کے آئیے، حلال ذریعہ اختیار کیجیے، اس کے اوپر سوال ہے۔ ایسے ہی وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کو منع کرتی ہیں ان سے بھی عرض ہے، آپ تو عورت ہیں، عورت ہو کر کے دوسری عورت کا دکھ درد آپ نہیں سمجھیں گی تو کون سمجھے گا؟ وہ بیٹیاں جو گھروں کے اندر بوڑھی ہو رہی ہیں، جو دوسروں کے ظلم و ستم سہ رہی ہیں، وہ کہاں جائیں گی؟ اگر آپ ان کا دکھ درد نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ اس لیے اللہ کے واسطے جن کے شوہروں کے اندر ہمت ہے، استطاعت ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں، بیوی کو خوش رکھ سکتے ہیں، دونوں کے حقوق برابر ادا کر سکتے ہیں، تو ایسی عورتوں کو چاہیے اپنے شوہروں کو نکاح کرنے کی اجازت دیں، خوشی خوشی اجازت دیں، تاکہ ہماری کسی دوسری بہن کا بھلا ہو جائے۔ اگر دونوں پیار محبت سے رہیں گے تو یقین مانیے مزید خوشیوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا، مزید خوشیوں کے اندر۔ یہ کچھ درد دل کی باتیں ہیں معاشرے کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں، کیا کیا برائیاں ہیں، کیا کیا بدکاریاں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، وجوہات کیا ہیں، ریزن کیا ہیں۔ آج دل کے اندر آیا کہ بس آج کھول کر کے رکھ دیتا ہوں دل کی باتیں، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس چھوٹی سی کاوش کے ذریعے سے، چھوٹی سی خواہش کے ذریعے سے نہ جانے کس کے دل میں بات ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے کس بھائی بہن کا مائنڈ چینج کر دے، ذہن چینج کر دے، اور نہ جانے کس کا بھلا ہو جائے۔ ہم سب کو معاشرے کو سدھارنے کے لیے حتی الامکان جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے کوشش کرنی ہے۔ بس یہی چند باتیں تھی۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاشرے کی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو صحیح میں اسلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو کے اندر، تب تک کے السلام علیکم، اللہ حافظ۔